اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ یہ فاتحہ نور کے لیے اور وہ سب نور جو پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں ایسا فیٹ فیس کرتی ہیں، ان سب کے لیے، بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے یہ فاتحہ ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ثانیہ ستار اور میں عصمت جعفر کی بچپن کی دوست ہوں۔ 40 سال کی دوستی ہے ہماری، اور دوستی جو ہے وہ رشتہ داری میں بھی بدل گئی ہے۔ ان کی ایک کزن سے میری شادی بھی ہوئی ہے، اور ہم آج میں اس لیے آئی ہوں کیونکہ ہم سوچ رہے تھے کہ آج عصمت اور ذاکر کی شاید بیل ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہوئی، اور ہم چاہ رہے تھے کہ عصمت خود آ کے آپ لوگوں سے بات کرتی یا اپنے سے جو کہنا چاہتی تھی کہتی، لیکن وہ ایسے نہیں ہو سکا۔ تو سب سے پہلے ہم نور کے ماں باپ اور اس کے خاندان کے ساتھ جتنا بھی ہم افسوس کریں کم ہے، اور ہم اس درندگی کو بالکل کنڈیم کرتے ہیں، اور جتنا بھی ہم اس کی مذمت کریں کم ہے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ میری دوست جو 40 سال کی میری دوستی ہے وہ یہی چاہے گی، لیکن وہ آج یہ نہیں کہہ سک رہی، اس لیے میں آئی ہوں ادھر یہ کہنے کے لیے، اور یہی ہمارا موقف ہے اور یہی ہم چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ پورا انصاف ہوئے، اور ہم کافی مطمئن ہیں کہ ساری عورتوں نے پاکستان میں اس کو اٹھایا، یہ ایشو اٹھایا، کیونکہ واقعی یہ ایک ایسا ایشو ہے جو بہت ضروری ہے۔ میں بھی ماں ہوں، میں بھی بیٹی ہوں، میں بھی بہن ہوں، میری بھی بیٹی ہے، میری بھی بہو ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ ایک دن شاید اس کی قربانی سے کوئی اچھا کچھ پھول نکلے انشاءاللہ، نور کی وجہ سے، اور جتنی بھی بچیاں ہیں، جتنے بھی بچے ہیں، ان سب کے قربانیوں سے اللہ میاں اچھا نتیجہ نکالے گا انشاءاللہ۔ دیر ہے اندھیر نہیں ہے، آفٹر ایوری ہارڈشپ دیر از ایز انشاءاللہ۔ اللہ میاں نور کے ماں باپ کو اور اس کے خاندان کو، ان کے سب دل میں سکینہ ڈال دے میرے مولا، آمین۔ اللہ میاں نے کہا ہے ہم سب سے کہ میں اتنی مشکل دوں گا جتنا تو برداشت کر سکتا ہے۔ تو نور انشاءاللہ شہید کی طرح گئی ہے انشاءاللہ، میرا یقین ہے جو ایسے بچوں کے ساتھ سانحہ ہوتا ہے انشاءاللہ وہ ضرور اللہ کے گھر میں شہید کی طرح جائیں گے۔ اور ایک اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں انگلش میں تو ذرا سا پڑھ دوں جو میرے آج سپارے میں ایسے ہی آیا ہے، میں کوئی اسپیشل نہیں لے کے آئی۔ اینڈ ڈو ناٹ ریکن as dead those who were killed in God's way۔ میں نے سنا ہے، مجھے نہیں پتہ کتنا ہے کیونکہ ہم زیادہ سوشل میڈیا نہیں دیکھ رہے، کیونکہ سنا ہے کہ اس پہ بہت عجیب باتیں آ رہی ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ اس بچی کا 2 دن روزہ تھا اور وہ کوئی اجتماع پہ جا رہی تھی، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ میں پڑھوں، اس کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے خاندان کے سکون کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ And do not reckon as dead those who were killed in God's way, but they are alive with their Lord and are well provided for, rejoicing in the bounty that God has given them, and joyful for those who remain behind and have not yet joined them. There is no fear on them, neither do they grieve. They are joyful in blessing and bounty from God, and indeed God wastes not the reward of the believers۔ یہ میں نے ایسی ابھی جب کھولا ہے تو یہ آیا ہے میرے ماشاءاللہ، اور میں نے کوئی سوچا نہیں تھا، کوئی سمجھا نہیں تھا، یہ
اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. میں نے دعا بھی یہ کی تھی آنے سے پہلے کہ جو بھی لفظ نکلیں وہ سچ کے نکلیں اور وہ حق کے نکلیں. جتنا ہم انصاف نور کے لیے چاہتے ہیں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو اس میں گناہ گار ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے، وہ جو بھی ہیں. لیکن عصمت اور ذاکر ادھر اسلام آباد میں تھے بھی نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں تھا. میں عصمت کے ساتھ خود تھی منڈے کو، اور ہم یہی سوچ رہے تھے کہ چاند رات کو کیا کریں گے، کچھ ایسی ملاقات کریں گے، کیونکہ وہ 3-4 دن کے لیے کراچی آئے تھے. اور یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ منڈے تک جب تک میں ان کے ساتھ تھی تو ہم بالکل جیسے پرانی دوستوں کی طرح، کوئی 8-10 دوستیں ساتھ ملی تھیں. اور دور دور تک میرے خیال سے کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ دوسرے دن کیا ہونے والا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ماں باپ جتنے شوق میں تھے بھی نہ لائے، نہ نور کے ماں باپ پہ، نہ عصمت اور ذاکر کے اوپر کسی پہ بھی نہ لائے. اور جو ظاہر ہے میں ان کی سائڈ پہ تو نہیں گئی ہوں کہ کاش ہم جا سکتے. اگر یہ 21 سینچری نہ ہوتی، پرانا زمانہ ہوتا، تو میرا خیال ہے ہم بھاگے بھاگے سارے اس کے گھر اور اس کے ماں باپ سے جا کے میرے خیال سے گلے ہی ملتے اور روتے ساتھ، کیونکہ یہی ایک مسلمان کا فرض ہے، اور معافی مانگتے ہیں. لیکن یہ بیچارے پہلی اپنی جو بھی ان کو فلائٹ ملی وہ آئے ہیں اور وہ سیدھے پولیس اسٹیشن گئے. انہوں نے ہر طریقے سے کوآپریشن کی ہے اور آخرکار ان کو بھی گرفتار کیا ہوا ہے. اور ہم آج سوچ رہے تھے کہ بیل پہ ضرور نکلیں گے، لیکن ان کو بیل نہیں ملی. باقی جو عدالتیں کریں گی انشاءاللہ وہ سب جڈس ہے، تو اس پہ میں بات نہیں کروں گی. جو بھی اللہ کا کام ہوئے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ انشاءاللہ اللہ الحق ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور جو سچ ہے نا وہ ضرور دکھائے گا انشاءاللہ. تو یہ بس میں آج کہنے آئی تھی کہ بہت سخت ہمیں افسوس ہوا ہے. ہم سارے ایک بچے کو جو ہم نے بڑے ہوتے دیکھا ہے، وہ بچہ ہمارے لیے بھی مر گیا ہے، اور پورے خاندان جو ہے وہ پہلے تو میرے خیال سے شوق تھا، اب تو ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی. کیونکہ دیکھیں ہماری سائڈ کے بچے سے ہوا ہے یہ، تو جو گلٹ کھاتی ہے نا، میں کہتی ہوں نا کہ کسی دشمن کو بھی یہ نہ دکھ ملے جو ہمارے دل میں دکھ ہے. میں پھر سے کہتی ہوں مقدم صاحب جو ہیں اور ان کی وائف اور ان کی پوری فیملی سے ہم جتنا بھی افسوس کریں وہ کم ہے. یہ ضرور کہوں گی کہ میں جو تھی ایک پی ٹی آئی کی ووٹر ہوں، اور عمران خان نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ سچ پہ بات کرو اور حق پہ بات کرو. اور میں سیٹسفائی ہوئی ہوں کہ اتنے لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، لیکن سچ پہ آواز اٹھائیں. بس میں یہ کہتی ہوں سچ پہ آواز اٹھائیں پلیز. جو وہ بچی ہے، وہ اس کی جو ظاہر کی بہن ہے، وہ باہر پڑھ رہی ہے، نہ وہ ادھر تھی نہ اس کا بھائی تھا. ایک نوکری کر رہا ہے، وہ ابھی انٹرنشپ کر رہی ہے، وہ کوئی لنڈن میں نہیں تھی. ایک صحافی نے کہا کہ اس نے اہم کردار ادا کیا. یہ نہ کریے پلیز، کیونکہ یہ سب رومرز اور غیبتیں جو ہیں نا، یہ ہمارے ملک کو بدنام کرتے ہیں. ایسی باتیں نہ کریں پلیز. ہمارا یہ جو ملک ہے نا، یہ اللہ کا دیا ہوا ملک ہے. تو جو بھی ہے وہ حق کی بات کریں، سچ کی بات کریں. اور پلیز بچوں کو پلیز چھوڑ دیں. وہ نانا اور دادی اور سب جن کی وہ تصویریں لگا رہے ہیں ٹی وی پہ، پلیز وہ نہ کریں. یہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی، نہ لڑکی کی فیملی کو یا لڑکے کی فیملی کو پلیز. اور میری دعا بس یہ ہے کہ انشاءاللہ حق سامنے آ جائے اور جو انصاف ہے وہ پورا انصاف ہوئے. تو بس یہ میں چاہتی تھی کہنا. اور میں عمران خان سے بھی کہوں گی کہ پلیز آپ انصاف کریں، لیکن جو بے گناہ ہیں ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے.
یہ جو ماں باپ ہیں انہوں نے بہت مشکل اٹھائی ہے. یہ واقعی بچہ منشیات میں مبتلا ہو گیا تھا. آپ سوچ نہیں سکتے کتنا مشکل ہوتا ہے ماں باپ کے لیے اپنے بچے کو ایسے دیکھنے میں. باقی تو وہی میں کہتی ہوں عدالت وہ کرے گی جو ان کا وہ ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ انہوں نے 10 سال بہت مشکل گزارے ہیں. اور یہ جو میری دوست ہے اس نے تقریباً 50 سال کی عمر میں اتنا اس کا دل ہلا ہوا تھا کہ اس نے خود بھی پھر تھیراپی باکس میں ٹریننگ کی اور خود بھی وہی کام شروع کیا کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اس کے گھر میں یہ مسئلہ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ میرے میں یہ ہمت ہے. 50 سال میں 55 سال کی ہو رہی ہوں. میرا نہیں خیال کہ میرے میں یہ ہمت ہے کہ میں اس عمر میں آ کے 4-5 سال لگا کے اپنی ٹریننگ کروں. لیکن اس ماں نے جو اس سے ہو سکتا تھا اس نے اس کو ریہیب میں بھی ڈالا. زیادہ تر ہماری آپ کو پتہ ہے مائیں ہوتی ہیں ماں باپ ہوتے ہیں وہ چھپاتے ہیں. اس کا ایک گناہ ہے کہ اس نے کچھ چھپایا نہیں, سارا کچھ سامنے تھا. اور ایک اس کا یہ گناہ ہے کہ یہ پرومیننٹ فیملی سے دونوں میاں بیوی ہیں. اور وہ فیملیز جو پاکستان میں جنہوں نے بہت فلینتھریپی کی ہے اور ساری ان کی بزنس بھی ادھر ہوتی ہے. کتنے لوگ باہر چلے جاتے ہیں, یہ ادھر ہی ہیں اور یہ پاکستانی ہیں اور یہ پاکستان میں ہی سارا اپنا کاروبار کرتے ہیں. تو یہ بیچارے جو ہیں کاروباری لوگ ہیں, یہ ان کو کوئی مطلب اس میں کوئی ایجنڈا نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں کو بس یہ بتا سکتی ہوں. باقی آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں, بیٹا کہاں کام کرتا ہے. یہ بہت آسان ہے آپ لوگوں کے لیے پتہ کرنا. اور جب مجھے دکھ یہ ہوا ہے کہ میں بھی بڑی ہوئی ہوں باہر, لیکن میں نے پاکستان میں آ کے شادی کی ہے اور میرے میں ابھی تک وہی امید ہے کہ ایک دن پاکستان وہ ملک بنے گا جو قائد اعظم چاہتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بڑوں نے قائد اعظم کی بھی مدد کی ہے پاکستان کے لیے. تو پلیز نا انصافی نہ کریے. میں تو آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ پلیز اپنے فیکٹس جو کیس ہے اس پہ رکھیے. پلیز بچوں پہ نہ کچھ کہیں, نہ نور کو کچھ کہیں, نہ نور کی فیملی کو کچھ کہیں. وہ ایک بچی تھی, وہ ایک نیک بچی تھی, اس کو فیملیز جانتے بھی تھے. وہ ایک بہت پیاری بچی تھی. اور اسی طرح جو ظاہر کے بہن بھائی ہیں وہ بھی بہت پیارے بچے ہیں. 2 بہت پیارے بچے ہیں, ایک منشیات میں پھنس گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے گھر میں بھی ملازم ہیں, ان کے بھی جو بہن ہیں میاں ہیں, اتنا آسان ہے. تو یہ پلیز یہ آپ لوگ حق کی بات کریں, ضرور کریں, لیکن رومرز پہ پلیز مت جائیے. یہ میری آپ لوگوں سے درخواست ہوئے گی. یہ بہت گھناؤنا واقعہ ہے, اتنا کہ اس نے واقعی پورے ملک کو ہلا دیا ہے اور پوری دنیا میں بات پھیلی ہے. تو پلیز اس پہ آپ حق اور سچ پہ اپنے دل میں جھانک کے, اپنے سینے میں جھانک کے پلیز جو بھی حق کی بات ہے حق کی بات کیجیے پلیز. تھینک یو. بس میرا اتنا ہی کہنا تھا. اور اچھا ثانیہ ستار صاحب یہ بتائیے گا جی کہ ان پر جو عصمت عادل جی ہیں اور ذاکر جعفر ہیں, ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے جو قتل کے شواہد تھے وہ مٹانے کی کوشش کی ہے. جی میں اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتی بیٹا, اس پہ نہیں میں بات کر بیٹا نہیں. میں اس پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ تھے ہی نہیں ادھر. اور جو جہاں تک مجھے پتہ ہے ایسا کچھ نہیں تھا, بالکل ایسا کچھ نہیں تھا. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن میں اس پہ بات نہیں کر سکتی کیونکہ خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ وہ کورٹ میں کوئی مسئلہ ہو جائے. پلیز آپ نے بہت ساری باتیں سے بات کر دی ہے ریکارڈ میں, تو کورٹ نے یہ لکھا ہے کہ ان کا رابطہ تھا, انہوں نے پولیس سے چھپایا, انہوں نے بہت سارے شواہد ظاہر کرنے کی کوشش کی. یہ باقاعدہ ریکارڈ میں لکھ دیا ہے. اچھا لیکن ان کو اس دوران آپ سے عصمت صاحبہ جو ہے ان کا آپ سے رابطہ ہوا 20 جولائی سے پہلے؟ جی 19 کو میں ان کے ساتھ تھی. 19 کو میں ان کے ساتھ تھی, پوری شام ان کے ساتھ تھی, ان کی امی کے گھر. بالکل 19 کو میں ان کے ساتھ تھی اور ہم یہ پلان بنا رہے تھے چاند رات کا. بالکل یہ بالکل صحیح ہے. آپ کو تو پولیس نے بالکل کر کے نہیں بلایا, اگر ان کے آپ کے ساتھ نہیں میں کراچی میں تھی بھیا. نہیں وہ بھی کراچی میں تھے, تو آج بھی فرار ہیں. جی بیل بھی ریجیکٹ ہو گئی ہے. جی یہ کہ آپ کا رابطہ تھا ان سے, تو پولیس نے آپ کو نہیں, ہمارے تو تقریباً 30-40 لوگ ساتھ تھے جو سارے مطلب ساتھ تھے ہم کوئی پیر کے دن.
बड़ा इंसिडेंट हुआ, 20 से 24 को उनकी गिरफ्तारी हुई, तो 20 से 24 के दरमियान में रब्ता आपका हुआ कोई? मेरा मैसेज हुआ था पूछने के लिए जुम्मे के दिन शायद, क्योंकि आई थिंक ये पुलिस स्टेशन पे थे, तो इनका आई थिंक फ़ोन भी नहीं इनके साथ था या पता नहीं, लेकिन ये किसी से बात नहीं हुई थी। मेरी हुई है शायद जुम्मे के दिन, खाली मैसेज किया कि आप ठीक हो, तो उसने कहा कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं बिल्कुल सोई नहीं हूँ और मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, बस ये बात हुई। अच्छा मैडम, आपने अपनी पूरी तकरीर के अंदर जो है ना, जो आपने स्पीच दी है, इसमें आपने हक, सच और इंसाफ की डिमांड की। जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि आप हक, सच और इंसाफ किसके लिए मांग रही हैं? यानी ये थोड़ा सा। जी, मैं सबसे पहले नूर के लिए, सबसे पहले, क्योंकि मेरी भी बेटी है, मेरी भी बहू है, मैं ख़ुद भी औरत हूँ, बिल्कुल हम यही चाहते हैं और माँ बाप भी यही चाहते हैं और पूरा ख़ानदान भी यही चाहता है। हम इस तरह के लोग नहीं हैं, देखें हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। अगर अल्लाह ना करे, मैं कह रही हूँ अल्लाह ना करे, देखो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था चाहे अपना बच्चा भी हो, अपना बेटी भी हो, अपना कोई भी हो, तो जो हक़ है वो हक़ है बेटा। और इस वक्त मामला जो है वो सारा अदालत में है। जी जी जो कुछ भी सामने चीज़ें आ रही हैं, जी। आप समझती हैं कि सारा केस सही से निकला जा रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे पता भी नहीं है अभी इसका कोई, मुझे इसके मैंने अभी तक आपको पता है ऑर्डर तक भी नहीं देखा, लेकिन हम आज होप कर रहे थे कि इनको बेल मिलेगी, लेकिन इनको बेल नहीं मिली। ये बस मुझे ज़रूर पता है कि माँ बाप जो थे उनका कोई, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर किसी माँ बाप को ये पता है ना, खुदा ना खास्ता, आप लोग भी इधर हैं, माँ बाप होंगे, कोई इमेजिन कर सकता है कि उनको लगेगा कि कोई अपना बच्चा इतना गुनाहना कत्ल कर सकता है? आप मुझे बताएं, अपने दिल में झांक के सोचें। जी ने बताया उनके वालिद साहब को कि बेटा ये मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं बातें, ये मैं किस तरह आपको मैं बता सकती हूँ, मेरी बात ही नहीं हुई है। ये तो ये मैं कह रही हूँ कि हम तो समझे थे वो बेल से निकलेंगे, वो खुद ही बताएंगे, मेरी तो बात नहीं हुई ना उनसे। हम गए थे, हम बाय द वे हम आप कराची में थी, जी जी, तो उसके पेरेंट्स वहाँ पे थे जी। अब कहा ये जा रहा है कि मुलाजमीन ने पेरेंट्स को फ़ोन पे इत्तला दी और पेरेंट्स ने फ़ोन, कौन कहा जा रहा है, ये कौन कह रहा है? ये इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं, ये आप जो बात करेंगे ये वही बात हो गई ना जो कहा जा रहा है। नहीं नहीं जी जी जी, नहीं एक सेकंड जी बेटा, मैं आपको यही बता रही हूँ कौन कह रहा है। ये नहीं, ये कौन कह रहा है? असमत कह रही है। अच्छा मैडम ये बता दें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप कर रही हैं इसका मकसद क्या है, क्या आप कन्वे करना चाह रही हैं? मैं आपको यही कन्वे करना चाह रही हूँ कि असमत और जाकिर और उनका ख़ानदान जो है वो नूर के साथ खड़े हैं पहले दिन से, और वो कोई झूठ या कोई चालाकी या बचाना या कुछ नहीं चाहते। ये मैं आपको मैं लिख के दे सकती हूँ, लेकिन ये जो आपने अभी बात की ना, यही मैं इससे ही डर रही हूँ कि जो कहा जा रहा है, मुझे जो पता चला है वो कहा जा रहा है कि उनकी बेटी भी मुलव्वस थी, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये मुझे पता चला है। वो जो बेटी है ना, उसको मैंने बड़े होते देखा है। ये कहा जा रहा है कि ये कोई बहुत गंदे काम करते थे उस घर में, ये भी कहा जा रहा है। बेटा अल्लाह माफ़ करें, ये मैं कह रही हूँ कि ये ना करें, इसको सेंसेशनलाइज ना करें। मैं आपसे सवाल किए जा रहे हैं, ये सारे इन्वेस्टिगेशन में आए हैं जो अभी तक एजेंसीज और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लड़के के बेटे नहीं तो के बेटी थी, ये इन्वेस्टिगेशन है कि बेटी थी। मैडम बेटी की बात आपने खुद ने की है जी। जिक्र जो किया आपने बेटी का, हम में से किसी ने नहीं किया, नहीं किया। नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि जो कहा जा रहा है। हम पुलिस की तफ्तीश के ऊपर बात जी बताइए आप। पुलिस की तफ्तीश की जानिब से जो तफ्तीश की गई है उसमें ये कहा गया है कि डेढ़ घंटे तकरीबन जो है जाहिर जाफिर की अपने वालिद से बात हुई है, उसने सारा बकवा जो है कितनी देर? तकरीबन घंटे से 1.5 घंटा। आप पक्का ये बात कर रहे हैं? बिल्कुल ये तफ्तीश के नहीं, अंदर है। अब मुझे प्लीज़ ये फिर दिखाइएगा क्योंकि मुझे नहीं पता ये। जी सॉरी और जब आप लोग कत्ल के लिए इंसाफ मांग जी बिल्कुल ये तो ट्रायल चल रहा है, फिर आप अदालतों के ऊपर जो है भरोसा रखें। बिल्कुल हमारा पूरा भरोसा है। इसीलिए मैं इमरान खान से भी ये खिताब कर रही हूँ कि
یہ بالکل صحیح ہے، لیکن دیکھیں یہ تھے ہی نہیں کراچی، یہ کراچی میں تھے، تو یہ ان کو نہیں، تو انہوں نے تو جا کے کوآپریٹ کیا ہے نا، یہ تو گئے نا پولیس کے پاس، تو بیل تو ہونی چاہیے کہ پھر یہ مطلب یہ تفتیش تو چلے گی، یہ کورٹ میں بھی جائیں گے. اچھا یہ بھی ہے کوئی کس مطلب آپ کو عدالتی حکم پہ اعتراض ہے نا؟ نہیں آپ سمجھ نہیں رہے میں کیا کہہ رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ماں باپ کراچی میں ہیں اور انہوں نے اپنی پوری کوشش کی، جہاں یہ بچہ ٹریٹ ہو رہا تھا اس پوری ٹیم کو انہوں نے فون کیا. اگر انہوں نے کچھ چھپانا ہوتا تو وہ ٹیم کو کیوں فون کرتے؟ آپ یہ سوچیں نا ذرا. یہ تو کیا نا، یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ انہوں نے فون کیا. ہم یہاں سوچنا نہیں ہے، سوال و جواب کا بات. اچھا ٹھیک. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب یہ وقوع ہو گیا اور وقوع کے بعد جو ملزم تھا وہ اپنے والدین سے رابطے میں رہا اور مکمل ان کو آگاہی تھی، تو بجائے پولیس کو مطلع کرنے کے ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر والوں کا کوئی قانونی ایسا سسٹم نہیں بنتا کہ وہ وہاں جائیں جو شخص سے قتل کر چکا ہو اس کو ریلیف فراہم کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس نے بھی اسی لیے انہیں پکڑا ہے کیونکہ ان کے علم میں تھا، لیکن انہوں نے پولیس کو نہیں پکڑا. یہ ایسے نہیں ہے، آپ کو میں بتا رہی ہوں یہ ایسے نہیں ہے. جی بتائیں میں نے کیا کہا ہے، بتائیں. نہیں ایک سیکنڈ ٹھہرے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نے کیا کہا ہے؟ نہیں کیونکہ ایک سیکنڈ دیکھیں پلیز آپ جو بھی سیدھی بات ہے میں آپ کو سیدھی بات. جی بتائیں. جی جی میرے دوست نے جو سوال کیا وہ یہی سوال تھا کہ انہوں نے پولیس کو کال کرنے کی بجائے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ کسی نے کوئی خدا نہ خواستہ بچہ قتل کر سکتا ہے تو آپ پولیس کو فون ایسے ہی کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے سچ بتائیں کہ نہیں آپ کے گھر میں اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بچہ اگر اس کی دماغی توازن یا جو بھی ٹھیک نہیں ہے آپ پولیس کو فون کریں گے؟ میڈم اصل بات یہ ہے کہ ریہیبلیٹیشن والوں کو کال کرنے کی بجائے پولیس کا موقف ہے کہ اگر ان کو کال کر دی جاتی تو یہ جان بچ سکتی تھی، یہ انسیڈنٹ نہیں ہو سکتا تھا. بیٹا ہو سکتا ہے کہ وہی میں کہہ رہی ہوں، ہو سکتا ہے یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ تو تفتیش میں پتہ چلے گا نا. سوری کیا کہہ رہے ہیں بیٹا؟ یہ دیکھیں، یہ کل میں کورٹ روم میں تھی نا، تو کورٹ روم میں تھی تو جو چوکی دار ہے اس سے بات ہوئی ہے نا بیٹا. کورٹ روم میں چوکی دار سے بات ہوئی ہے، چوکی دار نے کہا ہے راؤڈی بیہیویئر. راؤڈی بیہیویئر یہ آن ریکارڈ ہے. جی آپ کو کب اطلاع ملی اور آپ کہاں تھی؟ میں رات کو 12 بجے کی خبر میں نے سنا ہے، رات کو منگل کے دن میں نے ٹی وی پہ دیکھا ARY پہ. آپ سوچیں میرا تو بالکل ہاتھ پیر. یہ میڈم 30-40 سال پرانی رفاقت ہے. جی 20 لوگ ایک ساتھ، بالکل. جی جی اب آپ کہہ رہی ہیں آپ کو ٹی وی کے بیٹا ہاں بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ کیس کے حوالے سے آپ نے 1% جو حقائق ہیں ان کے حوالے سے آپ کو علم بالکل نہیں ہے. آپ یہ چیزیں جو رپورٹر جو دن رات فیلڈ میں رہتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں، باقی چیزوں کو کرتے ہیں، کرائم کو کرتے ہیں، وہ سارے آپ کو تحقیقات دے رہے ہیں، چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، تو آپ کو علم ہو رہا ہے. آپ کو کس نے یہاں پہ پریس کانفرنس کے لیے کہا کہ آپ پریس کانفرنس کریں؟ میں نے میرے اللہ نے کہا ہے مجھے کہا ہے، میں کسی کے کہنے پہ نہیں ہوں. آپ لوگ جو بات کریں چلیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو ٹھیک ہے. شکریہ جی. کوئی ہمدردی کے لیے نہیں آئی ہوں، حق اور سچ کے لیے آئی ہوں بیٹا. یہی تو دکھ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ٹیڑھا کرنا ہوتا ہے. ٹیڑھا کرنے کی بات نہیں ہے میڈم، میری بات سنیں. آپ یہاں پہ آئی، آپ نے اپنا مدعا بیان کیا. جی تو میں تو اسی پہ بات کر سکتی ہوں. وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی 30 سال کی دوستی ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. مجھے ہاں آپ کو پتہ ہے چاند رات ہی نا. ہاں
पता है क्या, रिपोर्टर्स हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, हम इसलिए बैठे हैं कि हमने आपसे सवाल भी पूछे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुझे सच्ची ये पता ही, ये सब नहीं पता बेटा। मैं इसीलिए आई हूँ बताने के लिए कि हम जो हैं वो बेचारी बाहर नहीं निकल सकी आज। अच्छा मैडम, आखिरी सवाल है कि हमें तो ये लगता है कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए कर रही है कि आप ज़ाहिर जाफर को ज़हनी मरीज साबित कर सकें ताकि कोर्ट में रिलीफ मिल सके, क्योंकि इस आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही तो असर जा रहा है। चलें, लेकिन ये है नहीं कुछ ऐसे। आप नाराज़ होना चाहते हैं तो आप हो जाएं, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। आप हमारे लिए काबिल एहतराम है। नहीं, लेकिन बेटा आपको ये मैं बिल्कुल बस ये मेरा मौक़िफ़ है। हाँ, शुक्रिया दोस्तों।